بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نادیہ بشیر، آپ کی میزبان FM 102.2 ریفر ریہیب شو سے. سامعین، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے. ہم بات کریں گے آج کہ کیسے ہم اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں سورج کی شعاؤں سے، اور پھر ہم کیسے صحیح جو ہے وہ گلاسز کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا ایسے سٹیپس ہیں جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے whenever we are getting new glasses for ourselves، اسپیشلی جو ہماری آئی سائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ان کا نام ہے تیمینہ جعفری. یہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آپٹومیٹری اینڈ آرتھو آپٹکس سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا ماسٹر جو تھا وہ ہیلتھ کیئر میں کیا فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، اور BS انہوں نے کیا راولپنڈی میڈیکل کالج سے. کرنٹلی یہ ایز اے فیکلٹی ممبر کے جو ہے وہ فرائض انجام دے رہی ہیں، اینڈ شی ہیز این اوور 8 years آف ایکسپیرینس ورکنگ ان دس فیلڈ. آئیے اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور پھر ان سے سوالات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لے کر آئیں، اور اتنے اہم موضوع پہ آج ہم بات کریں گے کہ سورج سے کیسے ہم اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور پھر کیسے ہم وی کین چوز دا رائٹ گلاسز فار آور سیلز. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ آنکھوں کو سورج سے ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی تدبیر ہے جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک آسان سی بات ہے. اگر ہم سن پروٹیکشن کی بات کریں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سن بلاک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنی اسکن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسکن کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ UV ریز جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ ہماری اسکن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اسی بات کو یا اسی پوائنٹ کو مائنڈ میں رکھیں کہ جس طرح وہ سورج کی تیز شعائیں یا تیز روشنی ہماری جلد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو وہی ریز ہماری آنکھوں کے لیے بھی زیادہ تر نقصان دہ ہوتی ہیں، خاص کر ان لوگوں میں جن کا ایکسپوجر سن لائٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سے پیشے ہمارے پاس ایسے ہیں جن کا ایکسپوجر سن میں زیادہ ہے، جیسے کہ کسان ہو گئے، یا ہمارے ٹریفک وارڈن ہو گئے، یا ہمارے وہ لوگ جو کہ رائڈرز وغیرہ ہیں، تو ان کا جن کا ایکسپوجر سن لائٹ میں زیادہ ہے. تو ایسے لوگوں میں جو آنکھوں کی بیماریاں ریلیٹڈ ہوتی ہیں UV ریز سے، تو ان کو پروٹیکشن ضرور کرنی چاہیے. اچھا، میں چاہوں گی کہ اسی طرح ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ کیسے یہ شعائیں جو ہیں ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور ابھی آپ نے ذکر کیا الٹرا وائلٹ رے کا، اور میں چاہوں گی کہ آپ اسپیشل جو ہے ابھی ایمفسس ہونا چاہیے کہ کیسے الٹرا وائلٹ ریز سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں. اچھا، اب سورج کی شعائیں جب زمین تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ڈفرینٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں. اب یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہوتی ہیں وہ ہماری آنکھ ان شعاؤں کو دیکھ نہیں پاتی. بیسیکلی 3 ٹائپ کی ریز ہوتی ہیں: الٹرا وائلٹ A، الٹرا وائلٹ B اور الٹرا وائلٹ C. الٹرا وائلٹ C ریز جو ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچتی، وہ جو ہماری ان دا اسکائی اوزون لیئر ہوتی ہے وہاں پہ ٹریپ ہو جاتی ہیں. لیکن UVA ریز اور UVB ریز یہ ان کا ایکسپوجر ہماری ارتھ تک ہوتا ہے. تو اس میں جو الٹرا وائلٹ A ریز ہیں اور الٹرا وائلٹ B ریز، یہ دونوں آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہیں اگر ان کا ایکسپوجر زیادہ ہو. اب الٹرا وائلٹ A ریز جو ہیں یہ جو آنکھ کے بیرونی ہمارے اسٹرکچر ہیں، جس میں ہمارا کارنیا جو ہماری فرسٹ لیئر ہے اور آنکھ کا لینس، اس کے لیے نقصان دہ ہیں. اسی طرح اگر بہت زیادہ ایکسپوجر ہو رہا ہے سن لائٹ میں تو UVB ریز جو ہیں، الٹرا وائلٹ B ریز، وہ ہمارے جو آنکھ کا پیچھے بیک سائڈ ہے ریٹنا تک، آنکھ کے پردے تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اس کے لیے ہارمفل ریز ہیں. تو یہ 2 ٹائپ کی ریز UVA ریز اور UVB ریز، ان دونوں سے پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج کل فاگ اور مسٹ اور اسپیشلی یہ جو ہمارے ایک اسموگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا یہ بھی آنکھوں کو اسی طرح اثر انداز دیتے ہیں، یا صرف سورج کی روشنی ہی سے متاثر ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں، مطلب اسموک سے ریلیٹڈ بھی ہماری آئی کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کیسز میں ہماری جو آنکھوں کی پروٹیکشن ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ اسموگ ہے یا پھر جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے سن لائٹ میں. کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں زیادہ عرصے کے لیے ایکسپوز ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم لیٹر آن ڈفرینٹ جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں وہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ دونوں، جیسے اسموگ بھی آپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، سن ریز بھی افیکٹ کر رہی ہے، اسپیشلی ان ٹرمز آف الٹرا وائلٹ ریز.
تو کیا کون سی ایسی پروٹیکشن یا کون سی ایسی تدبیر ہے جن پہ، اور وہ کون سی ایسی باتیں جن پہ ہم دھیان دے سکتے ہیں، یا ہم کس قسم کے چشمے خرید سکتے ہیں جس سے ہم اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کر سکیں؟ اچھا، اب چشمہ خریدتے وقت موسٹلی لوگ جسٹ کوئی سن گلاسز لے لیتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر روشنی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن جو ہے وہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہم اچیو کر پائے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ جب بھی گلاسز خریدیں، اسپیشلی جب آپ سن گلاسز خرید رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کیا وہ یو وی ریز پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موسٹلی آپ یہ دیکھیں کہ یو وی 100% پروٹیکشن یا پھر یو وی 400 کا ٹیگ یا لیبل ان میں موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے علاقے جس طرح کچھ بیچ میں یا کسی اس جگہ کام ہوتا ہے جہاں پانی وغیرہ سے ریز آف لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آنکھ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو اس کیس میں پولرائز گلاسز کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آنکھوں کی صحت کے لیے بھی کوئی چشموں کی یا کوئی اسپیشل کوئی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ ایگزیکٹلی. گلاسز اگر ہماری بن گئی ہیں تو گلاسز صرف بنا کے یا صرف استعمال کر لینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کا صحیح طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی صفائی کا خیال رکھنا. موسٹلی ہمارے گھروں میں یا موسٹلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کپڑا لے کے اس سے ہم آنکھ کے لینس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اگر یہ پریکٹس زیادہ عرصے کے لیے کریں تو آنکھ کی جو لینس کا گلاسز کا لینس ہوتا ہے اس پہ خراشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب وہ خراشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ obviously جو ہماری آئی سائٹ ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. ساری بات ہے، ہم نظر کا چشمہ استعمال کر رہے ہیں. اب جب اس پہ لینس کے اوپر خراشیاں وغیرہ آ گئیں تو ہمیں ایک چیز کو فوکس کرنے میں یا اس کو دیکھنے میں ہماری آنکھ پہ زیادہ زور یا زیادہ دباؤ پڑے گا. تو اس کیس میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس جب ہم گلاسز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک لینس کیس ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنی گلاسز رکھنی ہوتی ہیں. ایک وہ ساتھ کلاتھ سا دیتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اس سے ہم گلاسز کو صاف کریں. پھر گلاسز کو صاف کرنے کے لیے ایک اسپیشل لکوڈ سا ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اگر گلاسز بہت زیادہ گندی ہیں تو ایک اس کلاتھنگ کا اور ایک وہ اسپرے کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی دیر پہلے کہ اسموگ کا اور الٹرا وائلٹ ریز کا، تو وہ کون سی ایسی آنکھوں کی ڈیزیزز ہیں یا کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اسپیشلی لنکڈ ہیں ود ایکسیسو الٹرا وائلٹ ریز؟ اچھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو یو وی اے ریز ہیں وہ ہمارے جو کارنیا اور لینس کو افیکٹ کر رہی ہیں، اور یو وی بی ریز جو ہے ہمارے ریٹنا تک جا رہی ہیں. اب اس میں کارنیا کی کیراٹائٹس بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارا لینس میں جو کیٹریکٹ ہمارا لینس ہے اس میں سفید موتیا کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر جو ہماری وائٹ لیئر ہے کنجکٹیوا، اس میں اکثر ہم نے کیسز دیکھے ہیں ٹیریجیم کے اور پنگیکیولا کے. اب ٹیریجیم کیا ہے؟ جب اسی وائٹ لیئر پہ ایک گوشت کی ایک لیئر سی آ جاتی ہے، ان لوگوں میں آتی ہے موسٹلی جن کا ایکسپوجر دھوپ میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ پھر گرد و غبار، یہ سب چیزیں آنکھوں میں انفلیمیشن یعنی سوجن پیدا کرتی ہیں. اب وہ اس سوجن کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں، اس کا علاج نہیں کرتے، تو وہ پھر ٹیریجیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ایک گوشت سا جو ہے وہ موسٹلی بن جاتا ہے ہمارے اسکلیرا کے اوپر. اور اگر وہ لیئر ہمارے کارنیا تک پہنچ جائے تو پھر ہماری نظر میں افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح پنگیکیولا کو میں نے بتایا کہ اگر جن لوگوں میں ایکسپوجر سن لائٹ کا زیادہ ہے تو اس ایکسپوجر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھ میں چکناہٹ یا پروٹین موجود ہے اس کو وہ ڈرائی کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کے موسٹلی زیادہ تر نیزل سائڈ پہ ایک پلاہٹ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اگر بیک سائڈ کی ہم بات کریں تو آنکھ کے پردے پہ جو ہمارا آنکھ کا سینٹرل ریٹنا کا سینٹرل حصہ ہے میکولا پہ بھی جب وہ شعاعیں بہت عرصہ اگر ایکسپوز رہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کس طرح جو یو وی اے ہے یا الٹرا وائلٹ بی ہے یا الٹرا وائلٹ اے ہے وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے آئی کو، تو کیا ان میں کس حد تک یہ افیکٹ کر سکتا ہے ہماری آنکھ کو؟ اس میں بھی کوئی فرق ہے یا اس کی نوعیت میں بھی کچھ فرق ہے؟
میں پہلے بھی بتایا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں میں ایکسپوجر جن کا سن لائٹ میں زیادہ ہے، اور ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ اگر وہ پروٹیکٹیو میئر نہیں لے رہے جو کہ ان لوگوں کو لینی چاہیے، تو پھر ایسے لوگوں میں جو آنکھوں کی بیماریاں ریلیٹڈ ٹو یو وی ریز ہیں ان کے امکانات یا جو چانسز ہیں وہ ہمارے پاس بڑھ جاتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے. میں چاہوں گی کہ ابھی تو ہم نے سب بات کی کہ کیسے جیسے ہمارے پاس جو اڈلٹس ہیں یا جو کام کریں سورج میں یا ان کی آنکھوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے ہماری الٹرا وائلٹ ریز یا دونوں میں یو وی اے اور یو وی اے بی. تو میں چاہوں گی کہ اس کو بتائیں کہ بچوں کی آنکھوں کے بارے میں کچھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ان کی آنکھیں آر مور سینسٹیو ٹورڈز دا سن لائٹ. جس طرح بڑوں کی آنکھیں سینسٹیو ہیں، اگر ہم کمپیئر کریں تو کمپیریٹیولی بچوں کی آنکھیں زیادہ سینسٹیو ہیں، کیونکہ جو ان کا کارنیا ہے یا جو ان کا لینس ہے وہ زیادہ کلیئر یا عام الفاظ میں کہوں زیادہ شفاف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف ایڈلٹس. تو اس میں جو ریز آف لائٹ کی پیسج ہوتی ہے یا جو گزرنے کے امکانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان میں بھی کیپس وغیرہ ٹھیک ہے یا پھر ہیڈس وغیرہ یا پیرنٹس کو کوشش کرنی چاہیے کہ سن گلاسز ان میں بھی ان کو استعمال کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں بچوں کو بھی سن گلاسز اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور ان کی آنکھوں کا ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے بیکاز دے آر مور سینسٹیو دین اڈلٹس. اچھا، ابھی میں چاہوں گی کہ ہم کچھ ذرا بات کر لیں کہ لوگ کس طرح چشمے کو جو ہے کا استعمال کو یقینی بنا سکتے ہیں اور وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم عموماً کر رہے ہوتے ہیں when we are wearing our eye sight glasses. اچھا، اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گلاسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا گلاسز کی لینس کی صفائی اور گلاسز کو پروٹیکٹ کرنا، جو ان کے ساتھ ہمیں کیس ایک ملتا ہے اس کے اندر لینسز کو رکھنا یا گلاسز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو کہیں بھی رکھ دینا یا پرس میں اس طرح سے رکھ لینا یا کسی بھی کپڑے سے صاف کر لینا، وہ اس کی جو عمر ہے اور ہماری جو نظر ہے اس پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ان دونوں باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے گلاسز لگانے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ موسٹلی جب ہم مطلب کسی بھی عام کپڑے سے لے کے گلاسز کی جو لینزز ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں تو اس پہ خراشیں پڑ سکتی ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ جو خراشیں اگر ہماری لینزز کے اوپر پڑ جائیں تو یہ کس طرح ہماری نظر پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ گلاسز سے جب ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، obviously ہم نے نظر کی گلاسز لگائی ہوئی ہیں. اب جب اس پہ اسکریچ پڑ گیا یا خراشیں پڑ گئیں یا اگر وہ لینس دھندلا گیا تو obviously ہم اس طرح اس کو کلیئرلی کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور جب ہم کلیئرلی نہیں دیکھ پائیں گے تو ہماری آنکھوں پہ بوجھ کھچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے obviously پھر ہماری نظر مزید خراب ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ کہ کس طرح ہم اپنی گلاسز کا خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں کہ لیٹس سپوز کہ مطلب کتنی ڈیوریشن ہونی چاہیے فار اس ٹو گیٹ اور آئی سائٹ چیکڈ، یا کتنے عرصے تک ایک لائف ہوتی ہے گلاسز کی، اسپیشلی ان ٹرمز آف آئی سائٹ گلاسز کی، کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد ہمیں انہیں ریپلیس کر دینا چاہیے؟ اچھا، گلاسز کا یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کو گلاسز میں پرابلم نہیں بھی ہو رہا تو آپ کو 1 سے 2 سال میں اپنا ایگزامینیشن یا معائنہ کرانا بہت ضروری ہے کہ آیا آپ کو نمبر اسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو چینج کرنا ہے، یا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے نظر چیک کرانے کے کچھ عرصے بعد ہی کہ نہیں اب اس اینک میں یا اس گلاسز میں آپ کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، آنکھوں پر کھچاؤ بوجھ آنا شروع ہو گیا، تو اس کیس میں پھر آپ کو نظر چیک کرانا بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے لائک اگر کوئی ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کے کیسز ہیں یا پھر کسی کو ہائپر ٹینشن ہے یا اسی طرح کوئی بھی ایسوسیٹڈ ڈیزیز ہے، وہ بیماریاں بھی ہماری آنکھوں کے پردے پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کیس میں بھی ہر 1 سال بعد ٹھیک ہے یا میکسیمم 1 سے 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں آپ کا جو ہمارے ماہر امراض چشم ہیں ان سے معائنہ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان سے جو ہمارے پردے پہ اثرات ہوتے ہیں وہ موسٹلی irreversible ہوتے ہیں. تو اس کا ساتھ ساتھ ایگزامینیشن کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں عموماً جو بزرگ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی گلاسز بڑے آرام سے استعمال کر لیتے ہیں. مطلب اگر 19-20 میں نظر کا فرق ہے تو وہ اس کو چلا لیتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ہماری پراپر فٹنگ گلاسز ہوں
اور کیا وہ اثر انداز ہوتی ہے ہماری یہ جو حرکت ہے، کیا یہ ہماری اثر انداز ہوتی ہے ہماری آئی کوآرڈینیشن پر بھی؟ ایگزیکٹلی وہ ہماری نظر پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی گلاسز کا نمبر، جو ہر ایک کا نمبر الگ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہر ایک کی باڈی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، سب چیز الگ ہے، تو اس طرح ہر ایک کا نمبر جو اس کی گلاسز کا ہے وہ بھی الگ ہے. اب ہر ایک کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ نزدیک کا مسئلہ ہو رہا ہے یا چاہے دور کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کسی اور کی گلاسز لگانے کے بجائے جو آپ کا اپنا پرسکرپشن ہے وہ لگائیں. لیکن اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ جسٹ آپ نے گلاسز بنوا لینی ہے، ٹھیک ہے، یا نمبر آپ کا صحیح ہو. نمبر صحیح ہونا چاہیے، یہ ایک ضروری فیکٹر ہے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کہ آنکھوں کی جو آئی پی ڈی ہے وہ ویل فٹڈ ہو، ٹھیک ہے. آئی پی ڈی کیا ہے؟ دونوں آنکھوں کے جو پیپلز کا ڈسٹینس ہے وہ کریکٹلی میئر کرنا چاہیے. اگر وہ کریکٹلی میئر نہیں ہے تو اس میں بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئی اسٹرین اور آنکھوں پہ بوجھ کھچاؤ کی کمپلین کے ساتھ آئے گا. پھر اس میں آتا ہے ایک ہمارا بیک ورٹک ڈسٹینس. بیک ورٹک ڈسٹینس کیا ہے؟ موسٹلی یہ جو ہماری لینس کی بیک سائڈ سے لے کے آنکھوں تک کا جو فاصلہ ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، نہ وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے نہ وہ بہت زیادہ کم ہونا چاہیے. اگر یہ ڈسٹینس ایگزیکٹلی یا ایکوریٹلی نہیں میئر کیا گیا تو اگر نمبر ہماری اینک کا ٹھیک بھی ہے تو بھی ہمیں دیکھنے میں مسئلہ ہوگا. پھر تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ لینس کی کوالٹی. لینس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اس میں اگین میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی کی چاہیے کہ جو ہم گلاسز کا لینس میٹیریل چوز کر رہے ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریز پروٹیکٹڈ ہو. پھر اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس کمپیوٹر یوزرز آتے ہیں یا ایسے لوگ جن کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے تو ان کو پھر فوٹو کرومیٹک لینزز جو ہیں وہ یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ ریز آف لائٹ کو ریفلیکٹ کریں. اگر ریز آف لائٹ ریفلیکٹ ہوں گی تو اس سے ان کی آنکھوں میں بوجھ کھچاؤ کہ یہ اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے. اب میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو سن ریز ہیں وہ آپ کی آنکھوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے. اگر بہت زیادہ سن ایکسپوجر ہے تو اس میں بہت زیادہ آنکھوں میں سرخی کا آ جانا، آنکھوں پہ کھچاؤ، آنکھوں میں بوجھ کا آ جانا یا آنکھوں میں جلن وغیرہ سٹارٹ ہو جانا، تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو شو کرتی ہیں کہ زیادہ عرصے تک سن ایکسپوجر نے آپ کی آنکھوں پر اثر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کریکٹ ہماری جو ہے وہ آئی سائٹ کی جو گلاسز ہیں ہمیں ان کا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر جیسے یہ میں نے آپ سے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ کس طرح ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر ایک ہی گلاسز ہیں تو وہ دوسرا بھی استعمال کریں، تو یہ جو انکریکٹ لینزز یا گلاسز کا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کس طرح ہماری آنکھوں پر اسٹرین ڈالتی ہیں اور کیا اس سے کوئی کمپلیکیشنز وغیرہ بھی کریٹ ہو سکتی ہیں؟ ایگزیکٹلی آئی فیٹنگ وغیرہ، آئی اسٹرین کے سمٹمز جو ہیں یہ پیشنٹ میں موسٹلی کمپلین کرتے ہیں. وہ پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں جو کہ اپنا ایگزیکٹلی نمبر نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ اگر کسی دوسرے کی نمبر لگا رہے ہیں یا کسی دوسرے کی گلاسز وہ استعمال کر رہے ہیں، یا تو نمبر وہ بہت زیادہ تیز ہوگا یا وہ نمبر جو اس کا بنتا ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ کم ہوگا. اب ظاہر ہے وہ نمبر ایکوریٹ نہیں ہے. نمبر کا ایکوریٹ نہ ہونا آنکھوں پہ بوجھ، کھچاؤ، فیٹیگ کی سمٹمز جو ہے وہ اس میں پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا گلاسز کے حساب سے اسپیشلی ان ٹرمز آف یہ جو ہماری ہیں آئی سائٹ کی گلاسز، اس میں بھی کیا یو وی کوٹڈ کوئی پرسکرپشن گلاسز ہو سکتی ہیں یا جسے اینٹی گلیئر موسٹلی وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جب آپ گلاسز بنوانے جاتے ہیں کہ آپ کو اینٹی گلیئر لگوانا ہے، تو اس طرح کے بھی اگر آپ اسٹیپس اٹھائیں تو کیا وہ بھی آپ کی آئیز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اگر ہم اپنی پرسکرپشن گلاسز میں بھی ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری جو گلاسز کا لینز ہے، لینس سلیکشن مٹیریل کے ٹائم پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لینس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لینس کی کوالٹی جب اچھی ہو تو اس میں ہمیں میک شور کرنا ہے کہ یو وی ریز پروٹیکٹڈ ہو، اینٹی گلیئر کوٹنگ اس میں ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بہت زیادہ اسکرین پہ کام ہے یا کمپیوٹر پہ کام ہے، تو ان میں کمپیوٹر ویژن سنڈروم کے یا جو ڈیجیٹل اسٹرین کے چانسز ہوتے ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں. اکثر وہ پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ آنکھوں پہ بوجھ ہے، سر میں درد ہے یا
پٹھے کھنچ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کھنچ جاتے ہیں کہ ان کا اسکرین پہ ٹائم بہت زیادہ ہے. تو ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ایک تو یہ گلاسز ایسی ہونی چاہیے, پھر ان میں ان کو ایک رول فالو کرنا چاہیے 20-20-20 رولز. اب 20-20-20 رول کیا ہے کہ جب آپ زیادہ عرصے کے لیے یا زیادہ آپ کا اگر لیٹ سپوز 10 to 12 آورس کے لیے اسکرین پہ کام ہے تو آپ ہر 20 منٹ بعد کوشش کریں کہ 20 میٹر کے ڈسٹینس پہ دیکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے جو ہے آپ بلنک کریں. تو یہ ہے ہمارا 20-20 رول کہ ایک تو آپ نے آپ کی گلاسز جو ہیں وہ جو اینٹی گلیئر یا فوٹو کرومیٹک لینز ہونے چاہیے ان لوگوں میں جو کہ کمپیوٹر پہ استعمال زیادہ کریں ہیں. باقی جو رول میں نے بتایا کہ 20-20-20 رول کو فالو کریں جس میں ہر 20 منٹ بعد کمپیوٹر اسکرین سے آپ اپنی نظر ہٹا کے 20 میٹر کے ڈسٹینس پہ دیکھیں گے اور 20 سیکنڈ کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بلنک کریں گے یا پھر ریلیکس کریں گے. کیونکہ ان انٹینشنلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسکرین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بلنک ریٹ کم ہو جاتا ہے, ہم آنکھیں جھپکا یا بلنک بہت زیادہ کم کر رہے ہوتے ہیں. اب بلنک ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ اسٹرین آنا شروع ہو جاتا ہے, آنکھوں میں ڈرائنیس یا خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے, یا ایون آنکھوں سے پانی آنا بھی یہی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں ڈرائنیس آنا شروع ہو گئی ہے. تو میں یہ چاہوں گی جو کمپیوٹر یوزرز ہیں ہمارے وہ ان دو چیزوں کو فالو مسٹ کریں, تو ان میں یہ کمپلینس کو ہم کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی سی ذرا بات کر لیں ڈائٹ کو لے کے. کیا ہماری جو ڈائٹ ہے الٹرا وائلٹ ریز کے علاوہ بھی کیا ہماری ڈائٹ بھی ہماری اثر انداز ہو سکتی ہے ہماری آئی سائٹ پہ؟ اچھی ڈائٹ ایگزیکٹلی ہماری آئیز کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ریٹنا کا اور ہماری لیٹ سپوز ہم ڈفرینٹ ڈائٹس کا آپ نے سنا ہوگا, گاجر کا استعمال کرنا وہ آنکھوں کی صحت کے لیے اچھا ہے. اس میں وائٹامن اے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو وائٹامن اے جو ہے وہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ڈائٹ میں جو ہمارے پاس گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں یا کیرٹس کا استعمال یا جو ہمارے پاس اچھے خوراک ہے اس کا ایگزیکٹلی ہماری آنکھوں کی صحت پہ اثر ہوتا ہے. سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں FM 102.2 ریفر ریہیب شو. ہمارا یہ شو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی, اور جب ہمارے پاس اسپیشلی کوئی اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ریگارڈنگ ڈفرینٹ ٹاپکس تو ہمیں ہمارے جو کامنٹ باکس ہے اس پہ لوگ جو ہے وہ کویشچنز لکھ کے بھیجتے ہیں, دین وی آسک اور گیسٹ ٹو گیو دیم دی آنسر ٹو دیٹ کویشچن. تو اسی سلسلے میں ایک ہمیں کویشچن موصول ہوا ہے, تو میں آپ سے یہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بچے جو اتنا استعمال کر رہے ہیں آج کل کے موبائل فونز کا, تو کیا یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے پر آئی سائٹ پہ فرق پڑتا ہے اس سے؟ ایگزیکٹلی بہت دیر کے لیے ہمارے آئی پیڈز موبائل اسکرینز کا استعمال یہ بچوں میں اس کی وجہ سے مایوپیا جو نظر کمزوری کی ایک ٹائپ ہے اس کے چانسز بہت زیادہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو آؤٹ ڈور گیمز کے لیے جو ہے ہم ان کو لے کے جائیں. ان ڈور زیادہ دیر کے لیے رکھنا یا ایکسیسو ڈیجیٹل اس کا استعمال وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور لیٹر آن پھر جو اس کے مایوپیا کے چانسز ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ کنٹرول کریں اور بچوں کو ان ڈور موبائل دینے کی بجائے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان میں پروموٹ کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں موسٹلی جب ہم آپٹیشنس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیتے ہیں ٹنٹڈ گلاسز کا بھی آپشنز یا پھر پولرائزڈ لینزز کا, تو کیا آر دے آلسو بینیفٹ فار دا پیشنٹ؟ کیا ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جیسے اینٹی گلیئر کے بارے میں آپ نے بتایا تھا؟ ایگزیکٹلی یہ لینزز بھی جو ہیں وہ بینیفٹ ہے اس کا پیشنٹ کو, تو یہ دونوں لینزز بھی ہاں کر سکتے ہیں. تو دونوں مطلب ہم آئی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنی آئی سائٹ کی گلاسز پہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا. میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو ٹیک ہوم میسیج ضرور دیں گلاسز. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سننے میں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہم بہت زیادہ نقصانات سے یا آنکھوں کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. تو بس یہی میرا ایک میسج ہے کہ جب بھی آپ سن لائٹ میں بیٹھیں یا سن لائٹ میں نکلیں تو کوشش کریں کہ اپنی آئی پروٹیکشن یا جو آپ کی سن گلاسز ہیں وہ پہننا نہ بھولیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گلاسز کی سلیکشن ہے اس کے لیے بھی آپ یہ میک شور کریں کہ وہ یو وی پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو گلاسز کی پروٹیکشن یا گلاسز کو استعمال کے ساتھ ساتھ ان کو رکھنا کیسے ہے ان پوائنٹس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں.
थैंक यू सो मच तहमीना कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए और इतने अहम मौजू पर हमारे साथ बात की. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू मैम. सामीन अपनी आई साइट को ज़रूर चेक कराएं और अपनी कहते करेक्ट नंबर के साथ अपना जो है वो राइट ग्लासेस का इस्तेमाल करें और जब भी बाहर निकले अपनी सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें. अपनी आंखों को अल्ट्रा वायलेट रे से ज़रूर बचाएं. इसी पॉइंट पर मैं अपने शो का इख्तिताम करती हूँ. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ. तब तक मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफ़िज़.